ہے، یہ مسلمہ بات ہے، احسن تقویم میں ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس لحاظ سے تو انسان کا پہلے ذکر آنا چاہیے تھا، یا معاشر الانس والجن، مگر جنات کا پہلے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات میں طاقت زیادہ ہے، تو اس لیے انہی کو پہلے خطاب ہے. طاقت والی مخلوق کو پہلا خطاب کہ تم میں بڑا طاقت کا گھمنڈ ہو سکتا ہے، تم نکل کے بھاگ سکتے ہو. اس لیے کہ جنات ایک وقت وہ تھا جس کا تذکرہ سورہ جن کے اندر میں موجود ہے کہ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ہماری تو بیٹھکیں بنی ہوئی تھی آسمانوں کے قریب، ہم وہاں سے جا کر کے اور کچھ سنگن لیا کرتے تھے، مگر اب تو یہ حالت ہے کہ جدھر ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک شعلہ ہے جو لپکتا ہے اور ہمارا پیچھا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا ان کے جانے کا، اسی کا تذکرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا. تو انسانوں میں تو ابھی اتنی طاقت بھی نہیں، ابھی بھی راکٹوں کے محتاج ہیں، اور راکٹ بھی کہاں تک چلے جا رہے ہیں. وہ جنات جو ہے بغیر راکٹوں کے وہ آسمانوں کے قریب تک پہنچتے تھے، اس لیے جنات کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے گھمنڈ ہو کہ ہم نکل کے بھاگ جائیں گے، آسمان اور زمین کے حدود سے نہیں نکل سکتے. تو لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارے اوپر بھیج دیا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں، اور پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. چنانچہ جہنم میں دونوں طرح کے عذاب ہوں گے. ایک عذاب ایسی آگ کا جس میں دھواں نہ ہوگا، وہ تو ہے شواظ، اور ایک عذاب ہوگا دھوئیں کا جس میں آگ کی لپٹ نہ ہوگی، وہ ہے نحاس. یہ دونوں طرح کے عذاب ہوں گے. فرمایا تمہارے اوپر یہ مسلط کیے جائیں گے دونوں قسم کے عذاب، اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ کی کن کن قدرتوں کا، آلاء کا لفظ نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے اور قدرتوں کے لیے آتا ہے، اس لیے میں یہاں نعمت کے بجائے قدرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جہنم میں وہ دھواں اور وہ جو آگ ہوگی وہ نعمت تھوڑی ہوگی، بتلانا اللہ کی قدرت کا ہے. تم اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ سرخ چمڑے کے جیسے ہو جائے گا. وردہ لال رنگ ہے گلابی، کدہان یہ چمڑا. مراد اس سے یہ ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، قیامت کے قریب صورت یہ ہو جائے گی کہ آسمان اور فضا جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی، لال. انسان اوپر کو دیکھے گا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز آگ بن چکی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کے غضب کی طرف اشارہ ہو. اللہ جب غضبناک ہوں گے اور قیامت برپا کریں گے تو اس سے پہلے یہ رنگ آ جائے گا پوری کائنات پر کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف آگ آگ ہے. فرمایا جب آسمان پھٹ پڑے گا، اور آسمان کا پھٹنا اس معنی کر کہ وہ مخلوقات میں تہلکہ مچ جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ جو اللہ نے ایک بندش قائم کی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین اور تمام ستاروں اور سیاروں کے بیچ میں، اور ان بندشوں کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹریک پر چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندش کو ختم کر دیں گے. اسی لیے ہوگا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، وہ سارا نظام جو درہم برہم ہوگا، وہ سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک کو دوسرے سے باندھا ہوا ہے اس سسٹم میں، اللہ اس کو کھول دیں گے. وہی پھر انشقاق سما ہوگا، آسمانوں کا پھٹنا. تو فرمایا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کے جیسے ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتلاؤ کہ باوجود وسعت کے اور کثرت کے اللہ کے کن قدرتوں کا تم دونوں انکار کرتے رہو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس قیامت کے دن انسانوں اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا. پوچھا نہ جانے کی کیا مطلب؟ مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کیوں صاحب آپ ہیں مجرم، یہ پوچھنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوگی کسی سے. ہر مجرم خود ہی پہچانا جائے گا یہ مجرم ہے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے اس کے بعد والی آیت میں، یعرف المجرمون بسیماہم. پہلے اس کو لینے سے پھر میں بتاتا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. پہچانے جائیں گے مجرم اس دن اپنی پیشانیوں کے سہارے، اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو ان کے سر کے بالوں، نواسی یہ ناسیہ اس کو کہتے ہیں، یہ پیشانی جو فور ہیڈ، تو ان کے پیشانیوں سے اور ان کے ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر ڈالا جائے گا لے جا کر کے، تو پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے. دنیا میں بھی جہاں اچھے اور برے اکٹھے ہوں تو وہاں مجرم جو ہے وہ اپنی پریشانیوں سے خود ہی پہچانا جاتا ہے، بشرطے کہ نظام جو ہے پکڑ دھکڑ کا وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہو. اگر عدل اور انصاف نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے جیسے دنیا میں الٹا ہی ہو رہا ہو، اور ہوتا ہے. دنیا میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں رشوت خوری اور بے ایمانیوں کا دور دورہ ہو تو جہاں وہ ایماندار زیادہ گھبراتے ہیں بے ایمانوں کے مقابلے میں. کبھی آپ کو ایسے علاقے میں سے واسطہ پڑا ہو کہ صاحب اگر آپ ایسے کسٹم سے گزر رہے ہوں کہ جہاں کے افسران اور کسٹم آفیسر جو ہیں بڑے بے ایمان ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہاں لے دے کے چھٹ جاتے ہیں، تو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان ہوں گے، اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ وہ تو دیں گے چھوٹ کے بھاگ جائیں گے، اور جن کے پاس ہے نہیں وہ کیا دیں، نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے. یہ تماشے ہم نے دیکھے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کیا بتاؤں آپ کو. ایک حاجی صاحب وہ آیا جہاز حج کا ہندوستان میں، وہ شپ آیا، اب اس میں سے حاجی صاحبان اترے، جن کے پاس تھا تو وہ تو اپنا ہاں بھائی تمہارا تو اتنا ہے، ہاں بھائی ہے تو صحیح، اب ٹھیک ہے اتنا دے دیجئے، وہ تو اپنا دیا ہے، جس نے دیا جو کچھ دیا غلط دیا صحیح دیا وہ نکلتے رہے. ایک صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں. انہوں نے صاحب آپ کے ساتھ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں، دیکھ لو. نہیں ہے بھائی دیکھ، اب پریشان کر، تو وہ آپ کو اتنا دینا پڑے گا. بھائی کہیں گے دینا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سامان ذرا دیکھتے ہیں، ہٹ جائیے. اب ان کو ہٹا دیا، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد کہتا ہے بھائی میرا سامان تو دیکھ لیجیے. آپ دیکھ نہیں رہے ہم کام کر رہے ہیں، ہٹ جائیے. اب 1 گھنٹہ اور گزر گیا. حاصل یہ ہوا کہ شام ہو گئی، اور شام ہوتے ہوتے تک وہ کھڑا رہا. اس نے کہا کہ بھائی شام ہو گئی میرا، اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، اب کیا ہم تمہارے نوکر ہیں یا کھڑے رہیں گے؟ ایماندار پریشان ہے اور بے ایمان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے. اگر انصاف اور عدل نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ نہیں ہوگا. وہاں تو جو مؤمنین ہوں گے، جو یوں کہیے صالحین ہوں گے، ان کو اطمینان ہے کہ یہاں جو ہے وہ نہ رشوت، تو قرآن حکیم اسی کو تو کہا گیا وہاں کچھ بھی اس کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈرو جس دن کسی جان سے کوئی بھی نہ اس کی سفارش اس کے بارے میں غلط قسم کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے اس کے برابر کا کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ صاحب نمازیں تو نہیں پڑھی مگر اتنے پیسے لے لیجیے. اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک مجرم ہے دوسرا آ کر کہے کہ یہ میرا دوست ہے اس کو چھوڑ دیجیے مجھے پکڑ لیجیے. یہ بھی نہیں ہوگا. 3 ہی صورتیں کسی کے بچنے کی ہو سکتی ہیں، اس ایک آیت میں تینوں سے انکار کیا گیا ہے، یہ نہیں ہوگا. اس واسطے وہاں جو صالحین ہوں گے ان کو اطمینان ہوگا اور مجرمین ہوں گے ان کو پریشانی ہوگی. یہی ہے وہ صورت. تب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. روایتوں میں آتا ہے، بعض روایت میں، کہ جو مجرمین ہوں گے ان کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے. دنیا میں کسی پر غم آؤ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے آپ کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، خیریت تو ہے. اگر دنیا کے غموں کا یہ اثر چہرے پر ہو سکتا ہے تو وہ آخرت میں جو غم جو ہوگا وہاں چہروں کو کالا کر دے تو کیا بڑی بات ہے. تو چہروں کی سیاہی اور کالاپن جو غموں کی وجہ سے ہوگا، فکر کی وجہ سے، اس سے پہچانا جائے گا مجرم. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تم مجرم ہو کہ نہیں. ایک تو یہ، اور یہ کس وقت ہوگا؟ یہ تو حساب و کتاب سے پہلے، مطلب یہ کہ ہر شخص پہچانا جائے گا. یہ حساب و کتاب کے بعد جب کہا جائے گا جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ اور ان کو جہنم میں لے جاؤ، تو جہنم وہاں فرشتوں کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تم نے کیا قصور کیا تھا اور کیا قصور کیا تھا اور کس لیے جہنم میں آیا. وہ تو چہروں سے دیکھ دیکھ کر ان کو جہنم میں پھینکتے چلے جائیں گے. یؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی قدرتوں کا تم دونوں کس حد تک کب تک انکار کرو گے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. اس دن کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم
جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے کہ جہنم ہوگی جنت ہوگی، لیکن اب وہاں پہنچنے کے بعد آنکھوں سے نظر آئے گا تو کہا جائے گا ان سے یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اب وہ اس جہنم میں کی آگ کے درمیان میں اور دوسری طرف کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں ان کو گھمایا جائے گا. تو کھولتا ہوا پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. میں نے کہا دنیا میں تماشا آپ دیکھتے ہیں، سمندر میں آگ بھری ہوئی ہے، خدا جانے کب اس سے لگ اٹھے. تو جہنم میں ٹھیک یہ صورت ہوگی، پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، مگر پانی کھولتا ہوا وہ آرام پہنچانے والا نہیں، اور اسی طرح سے وہ آگ جو ہے وہ جلانے والی، اس سے بھی آرام نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، اب جنتیوں کا ذکر ہونا ہے. اور جنتیوں میں بھی دو طرح کے ہیں، سمجھ میں آیا. ایک تو ہیں عام صالحین. عام صالحین سے مراد یہ ہے کہ وہ حرام اور ناجائز باتوں سے بچتے ہیں اور جتنی حلال چیزیں ان پر قناعت کرتے ہیں اور فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہیں. یہ تو ہیں عام مومنین. ایک ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے خواص، خواص سے مومنین، اور جن کے لیے حدیث میں مقربین کا لفظ آتا ہے. وہ مقربین جو ہیں وہ خواص میں سے ہیں. کون ہیں وہ مقربین؟ وہ بھی اسی میں ذکر آ رہا ہے. تو دو طرح کے جنتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں طرح کے جنتیوں کے واسطے کس طرح کی جنتیں ہوں گی اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا. کون سے دو طرح کے لوگ؟ ایک تو خواص اور ایک عامۃ المومنین. عامۃ المومنین میں ان کو نہ لیجئے کہ جو رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا. ان کو گناہ کرنے سے فرصت نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی نیکی ہو جائے، بھولے بھٹکے سے تو ہو جائے، ورنہ تو ان کا سارا دامن جو ہے وہ گناہوں سے تر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ایمان کے وجہ سے کب ان کو بخشے گا ہمیں معلوم نہیں. یقیناً ان کا ایمان کی قیمت ان کو ملے گی، لیکن وہ ایمان کتنا پھیکا ایمان ہے کہ جس نے یہ رنگ نہ دکھلایا کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس کو برائیوں سے روکے اور اچھائیوں پر اس کو متوجہ کیے رکھے. تو بہرحال یہ کہ جہاں تک خواص کا تعلق ہے ان کا ذکر پہلے آتا ہے. فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی. معلوم ہوا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا یہ کیفیت. ایک کیفیت تو ہے وہ کہ جو عام مومنین میں بھی ہوتی ہے. کون مومن وہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو؟ یہ تو ہے عام لوگوں کا حال. لیکن خواص جو ہیں وہ ہیں کہ جن کے ہر وقت یہی حالت ہے، ان کے اوپر یہ کیفیت جو ہے وہ دوامی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم کو جانا ہے اور ان کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے. ایک تو ہے یوں کہیے کہ پھر اس کیفیت میں بھی اونچ اور نیچ ہوتی ہے. ایک کیفیت تو اس خوف کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ کیفیت ہوئی. اور ایک یہ کہ یہ مشاہدے والی صورت تو نہ ہو لیکن ذہن کے اوپر وہ چیز مسلط ہو. تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو خواص میں تھے، ظاہر ہے کہ ان کو ہم اپنے لحاظ سے اپنے سے کمپیئر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے وہ عوام میں تھے. ہاں ان کے اندر عوام اور خواص ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صحابہ کو چھوڑ کر بقیہ امت کے لوگوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ خواص میں سے 1 to all، سمجھ میں آیا، کوئی شبہ نہیں. لیکن ان کے اندر بھی وہ کیفیتوں کا فرق تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ خواص کی ہی کیفیت کہی جائے گی. ایک موقع پر عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ چلے جا رہے تھے روتے ہوئے. راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل بیٹھے. پوچھا کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا. منافق کیسے ہو گئے؟ اب رو رہے ہیں اس غم میں. اول تو یہ کہ ذرا دیکھو ان کا فکر، یہی خوف خدا ہے جو ان کو کھاتا تھا. ہم لوگ تو واقعی منافق ہوتے ہیں پھر ڈر نہیں. تو ان کو میں تو منافق ہو گیا. ابو بکر نے کہا کیسے؟ اس لیے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز ہمارے سامنے ہے، جنت اور جہنم سامنے ہے. وہ خواہشات کی کوئی رہتی نہیں ہمارے دلوں کے اندر. وہاں سے جب ہم اٹھ کے آتے ہیں بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں، وہ کیفیت ہی تھی.
मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अरे तो फिर तो मैं भी मुनाफिक हूं, ये कैफियत तो मेरी भी होती है। अब दोनों परेशान, वे तुम कहां जा रहे थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे। हाँ मैं भी चलूं, वाकई मैं भी मुनाफिक हूं। अब दोनों पहुंच गए और दोनों की हालत खराब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? अरे या रसूल हम दोनों मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे दोनों कैसे हैं, क्या अबू बकर को नहीं जानते थे? पूछा, कैसे तुम मुनाफिक हो गए, तुम्हें कैसे ख्याल हुआ? बताया कि यह सूरत होती है। फरमाया कि नहीं, यह निफाक नहीं है। अगर वो कैफियत जो है जो मेरी मजलिस में होती है वो हमेशा के लिए हो जाए तो तुम्हारे रास्तों में फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफा करें। वो मकाम, इसका मतलब क्या हुआ? वो मकाम तो बस नबी का होता है, लेकिन खवास में है। हासिल ये हुआ कि उस कैफियत में भी ऊंच और नीच तो हो सकती है। कभी ये होता है कि हम बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े हुए हैं, मगर ये खौफ कि अल्लाह के सामने हमको जवाब देना है, ये खौफ हमेशा रहता है उन खवास का। और आम्मतुल मोमिनीन के ऊपर यह खौफ भी कभी है और कभी नहीं है। यह है आम्मतुल मोमिनीन की हालत। तो वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से जिनको डर लगा हुआ हो, उनके लिए 2 जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। बस इंशाअल्लाह बक़िया आइंदा। 1479 सूरह अर्रहमान आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. آیت نمبر 46 سے مضمون یہ شروع ہوا تھا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے کھڑے ہونے کا خوف لگا رہتا ہے ان کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، ہر ایک کے لیے 2 جنتیں. پھر اس جنت کی صورت کیا ہوگی، وہ اس میں نعمتوں کا انداز کیا ہوگا، اس کی تفصیل قرآن اپنے انداز میں اس کو بتلا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ذواتا افنان، وہ باغات ایک ایسے درختوں کے نہ ہوں گے کہ جن میں نہ پتے ہیں نہ شاخیں، ٹھوٹ ہیں کھڑے ہوئے، نہیں، ڈالیاں اور شاخیں بھری ہوئی ہوں گے ان درختوں پر. تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کثرت نعمت کے باوجود اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں چشمے جاری ہوں گے. یہاں جاری کا لفظ ہے اور آگے جو اور جنتوں کا ذکر آ رہا ہے وہاں اس کے لیے دوسرا لفظ آیا ہے. چشمے جاری ہوں گے نہروں کی شکل میں. سو اللہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں جنتوں میں ہر طرح کے پھلوں کی مختلف قسمیں ہوں گی. زوجان کے معنی تو وہ جوڑے ہوں گے، مراد اس سے ہے قسمیں. تو دنیا میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ایپل ہے تو اورنج ہے تو وہ کیلا موز ہے، کتنی قسمیں اللہ نے یہاں رکھی ہیں، آم وغیرہ. تو جنت میں جب فرما رہے ہیں کہ اور زیادہ ہوں گی، اتنی اقسام ہوں گی کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا شکلیں یکساں، ذائقے مختلف. ان میں بھی جب قسمیں اور ہوں گی تو ان کو اگر ملٹیپلائی کیے جائے تو کتنی چیزیں، 1000 ان کی شکلیں اور 1000 ذائقے اور 1000 رنگ. مطلب یہ کثرت نعمت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اس کی کثرت کے باوجود. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، دنیا میں جس طرح محنت کرنی پڑ رہی ہے اور کرنی پڑی ہے
اس محنت کے بغیر ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. جنت بے فکری ہوگی. اس کے لیے فرمایا کہ متقین، وہ ٹیک لیں گے ایسے فاستر استبرق کے ہوں گے. آپ گدے جانتے ہیں نا، روئی کے، یا وہ جو اوپر اوڑھتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ رضائی، لحاف. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے. اوپر والے کو تو ہمارے ہاں کہتے ہیں ابرہ، اور نیچے والے کو کہتے ہیں استر. اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ یہاں کیا بولتے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ تو نیچے جو استر ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کی بطن، اور اس کی جمع ہے بطائن. بطن پیٹ نیچے ہی ہوتا ہے، اس سے تو استر کو کہا جاتا ہے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ رضائی ہو کہ گدا ہو، استر قیمتی ہوتا ہے کہ ابرہ قیمتی ہوتا ہے؟ ابرہ قیمتی ہوتا ہے. استر جو ہے وہ معمولی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نیچے رہتا ہے. اوپر جو حصہ ہے وہی زیادہ خوبصورت اور قیمتی. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بطائنھا من استبرق، اس کا استر جو ہے وہ استبرق ہوگا. استبرق جو ہے وہ ایک ایسے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس پہ زری کے درخت اور جھاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہے استبرق. تو جس کا ابرہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اس کا استر کتنا قیمتی نہ ہوگا. تو اس لیے بطائنھا من استبرق کو فرمایا، وہی بتانا مقصود ہے. تو اس لیے ابرے کو نہیں بتایا، فرمایا کہ اس کا استر جو ہے وہ استبرق کا ہوگا ان فرشوں کے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور فرمایا کہ دونوں جنتوں کے پھل جو ہیں وہ بہت قریب ہوں گے. یعنی کہ پھل تو لگ رہا ہے مگر ہاتھ نہیں جا سکتا. کیا کریں اس پھلوں کو لے کے؟ اتنے پھل ہوں گے کہ درختوں کے پھل جھک جھک کر نیچے آ جائیں گے، اور وہ خوبصورت بھی ہوں گے اور ان کا حاصل کرنا آسان بھی ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کثرت کے باوجود تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فرمایا اس میں وہ حوریں ہوں گی کہ جو نیچی نگاہ والے ہوں گی. نیچی نگاہ ایک یوں کہیے کہ ایک علامت ہوتی ہے کسی کے شرمیلا ہونے کی. جس میں شرم ہو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس میں بے حیائی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ شرم اور بے حیائی ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہے. شرم اور بے شرمی یکجا نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اخلاق والی ہوں گی، کردار والی ہوں گی، وہ بے حیا اور فاحشہ نہ ہوں گی وہ حوریں. اس لیے فرمایا کہ نیچی نگاہ والی ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے چھویا بھی نہ ہوگا. تو ایسی صاف ستھری اور با اخلاق اور با کردار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حوروں کی کیا حقیقت ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے ایک اور جگہ آئے گی تو وہاں میں اس کو میں بتلاؤں گا. اگر آج ہوا تو آج ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ان کے یوں کہیے کہ صفائی اور ستھرائی اور خوبصورتی کے تعلق سے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے یاقوت اور زمرد. زمرد، مرجان عربی میں زمرد. زمرد کون سا پتھر ہوتا ہے؟ قیمتی پتھروں میں ہے نا زمرد، اور یاقوت بھی جواہرات میں. تو یاقوت جو ہے وہ تو سرخ پتھر ہوتا ہے، اور مرجان زمرد جو ہے وہ ہرا مگر بہت چکنا ہوتا ہے. تو اس کی طرف بتایا کہ صاف اور ستھرے اور گویا یاقوت اور مرجان کی طرح بڑے قیمتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، فرمایا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے تم نے سمجھ لیا کہ دنیا میں چاہے محنت کرو اور چاہے آرام سے رہو، جو ہے وہ اسی دنیا میں ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں کہ اللہ میاں جو ہیں یوں اس کا جزا دیں گے اور یوں اس کی سزا دیں گے. یہ نہیں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کیا اللہ میاں کا نظام کو تم نے اندھے کی لاٹھی سمجھا ہوا ہے کہ جدھر کو چاہے لگ جائے؟ اللہ کا نظام جو ہے وہ حکمتوں کے مطابق ہے. اگر اس کے چاند اور ستارے جو ہیں، سورہ واقعہ آگے آ رہی ہے، اس کے آخر میں بتلایا جائے گا کہ چاند اور ستاروں کا نظام اگر اللہ کا وہ ایک اندھا نظام نہیں ہے بلکہ دیدہ اور بینا نظام ہے، اس میں حکمتیں ہیں بے شمار اور مرتب نظام ہے، تو اللہ کا یہ نظام جو بندوں سے متعلق ہے اعمال اور اخلاق کا، یہ بھی اندھا نظام نہیں ہے. اس لیے جو محنت کرے گا اس کا پھل اس کو ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال اور حرام کے اندر تمیز کی، حلال پر قناعت کی، حرام سے بچتا رہا ہزار لذتوں کے باوجود، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائیں. دنیا آرام کرتی تھی مگر وہ تکلیف اٹھاتا تھا. کیا اللہ میں کیا ایسی اندھیر نگری ہے کہ وہ آدمی تکلیف اٹھا کر زندگی اس نے ختم بھی کر دی اور اس کا کوئی بدلہ نہ ملے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملنا ہے. جس نے تکلیفیں اٹھائیں ہمارے لیے ہم اس کو راحت پہنچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سے ایک اصول بھی ملا. اس سے اصول یہ نکلا کہ دنیا میں اگر کوئی نیکی اور بھلائی کرے یہ نامناسب بات ہے کہ اس کے بدلے میں برائی کی جائے. اچھائی کے بدلے میں تو اچھائی ہونی چاہیے. کم سے کم اچھائی کے بدلے میں اچھائی یہ ہے کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، آپ کہتی جزاک اللہ خیر، اللہ تم کو اچھا بدلہ دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو اس پر کہا جائے کہ الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے، اور ظاہر ہے کہ اس نعمت کے لیے کچھ یوں نہیں کہا کہ تمہارے حساب سے وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، کوئی بھی نعمت ملے اور اس کے اوپر وہ بندہ کہہ دے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں جو میں نے نعمت دی تھی بندے کو، بندے نے اس سے بڑھا کر مجھے اس کو لوٹا دیا. یہ ہے قیمت اللہ کے ہاں الحمدللہ کہنے کی. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوگی کسی کو اور بندہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں اس کی چاہے کوئی بھی قیمت نہ ہو دنیا میں، مگر یہ سکہ اور یہ کرنسی جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے، یہ کرنسی ہے اس دنیا کی. وہاں اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمت ملی وہاں اس الحمدللہ کی قیمت اس سے زیادہ ہو گئی. تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے، بھلائیوں کے بدلے میں بھلائی. اسی سے یہ بھی نکلا کہ دنیا میں جب ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے ہم کو زندگی بخشی، اس نے کھانے کو دیا، اولاد دی، سمجھ میں آیا، بیوی کو، عورت کو شوہر ملا اور مرد کو ایک بیوی ملی، تو اور اولاد ملی اور گھر بار ملا اور کھانے پینے کو ساری آسائشیں ملی. یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں کہ نہیں؟ تب اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ گل چھرے اڑاتے پھریں اور اللہ میاں کو بھول جائے. یہ ان نعمتوں کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اس حالت سے زیادہ یاد کیا جانا چاہیے کہ جو ایک غریب اپنی غربت میں یاد کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اے جنات اور انسان تم جھٹلاؤ گے. ومن دونهما جنتان. فرمایا اور ان وہ جو دو جنتیں ابھی بتلا چکے ہیں ان سے نیچے دو جنتیں اور ہوں گی. تو اب جہاں تک ان دو جنتوں کا تعلق ہے اس میں مفسرین مختلف باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ومن دونہما کے کا مطلب کیا ہے. معنی تو معلوم ہے، دونا کہتے ہیں ورے اس سے نیچے. سوال یہ کہ نیچے ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلی والی جنتیں تھیں وہ اوپر تھیں، زیادہ اونچائی پر تھیں، اور یہ دوسری جنتیں جن کا بھی ذکر آ رہا ہے یہ اس سے نیچے ہیں اپنے فاصلے کے اعتبار سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قاری قرآن سے، یعنی جو قرآن کا حافظ ہے اور قاری ہے اور عالم ہے اور عامل ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا چل اور جنتوں کے درجے طے کرتا چل. ایک ایک آیت پڑھے گا اور جنت کا ایک ایک درجہ جو ہے وہ طے کرے گا. گویا یہاں تو ایک آیت اور وہاں پوری ایک جنت برابر ہے. تو اس کا مطلب اور جتنے وہ آیتیں پڑھ لے گا اتنے ہی درجے جو ہے وہ جنت کے طے ہو جائیں گے، اوپر پہنچ جائے گا. اور فرمایا کہ اعلیٰ سب سے اوپر کی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو.
بھئی مانگنا ہے تو اس کی شان کے مناسب مانگو. تم کیوں کہتے ہو کہ ہم کو نیچے والی جنت ملے؟ تم تو اعلیٰ جنت مانگو. جنت الفردوس اعلیٰ درجے کی جنت ہے. دو باتیں، دو حدیثیں ہوئی. تیسری ایک اور بھی حدیث ہے. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اونچے اوپر والی جنتوں میں ہوں گے اور ہم کہاں وہاں جہاں ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ محبت تھی صحابہ کو. دنیا وہاں اگر ان کو دنیا کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بغیر چین نہیں آتا تھا، تو کیا وہ اس بات پر قناعت کر سکتے ہیں کہ قیامت میں سب ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو؟ پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ کہاں اور ہم کہاں؟ آپ نے اس کے لیے فرمایا، ہاں دیکھ سکو گے. فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب 14ویں کی رات ہوتی ہے مہینے کی اور چاند نکلتا ہے تو تم لوگوں کو دیکھنے میں کچھ بھی دقت ہوتی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ذرا دقت نہیں ہوگی. فرمایا، اسی طرح اوپر کی جنتوں میں جو ہوں گے ان کو دیکھ سکو گے. تو معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ہیں جنتیں، یہ فاصلے ہوں گے. تو وَمِن دُونِهِمَا جنتان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلی جنتیں جو ہیں وہ فاصلے کے اعتبار سے اوپر ہیں، اور یہ جن کا ذکر اب آ رہا ہے یہ جنتیں فاصلے کے اعتبار سے نیچے ہوں گی. ایک معنی. دوسرے معنی ہے مرتبے کے اعتبار سے جنتوں کا ہونا. وہ اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں جن کا بھی ذکر آ چکا ہے، 2 جنتیں، اور یہ 2 جنتیں جو ہیں کم درجے کی ہیں. دونہ کا لفظ ان کو بھی بتلاتا ہے. اور حدیث میں اور ان کے عذاب کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے. تو اسی طرح جنت میں بھی گویا یوں کہیے کہ ان درجات میں فرق ہوگا، ایک اعلیٰ درجے کی ہوگی اور ایک اس سے ادنا درجے کی ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے ادنا درجے کی جنتی کی وہ دنیا اور یہ گویا یوں کہیے یہ دنیا جو ہے اس سے 10 گنی دنیا بنا دی جائے تو اس کے برابر اس کے لیے وہ جنت ہوگی، ماں درجے کی جنت ہے. تب اس صورت میں اگر پہلے معنی لیے جائیں کہ وہ فرق مراتب نہیں ہے، فاصلوں کا فرق ہے، اگر یہ معنی ہے تب تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت ہوگی کہ ہر جنتی کے واسطے 4 جنتیں ہیں. 2 جنتیں ان کا فاصلہ اوپر ہوگا اور 2 جنتوں کا فاصلہ نیچے ہوگا. ہر ایک جنتی کے واسطے 4 جنتیں ہو گئیں. اور اگر ان کا فرق ہے مراتب کے اعتبار سے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو مقربین ہیں، جو وہ ہیں متقی اور پرہیزگار کہ جن کو ہر وقت خوف خدا رہتا تھا دنیا میں، ان کے لیے وہ اعلیٰ درجے کی جنتیں ہوں گی، اور عام مؤمنین صالحین کے لیے یہ نیچے کے درجے کی جنتیں ہوں گی. مفسرین یہ معنی بھی بتلاتے ہیں، واللہ عالم. فرمایا کہ ان سے نیچے 2 جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان نعمتوں کے اس کثرت کے باوجود تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان. فرمایا ان جنتوں کے کا گویا یوں کہیے کہ رنگ اور ان کے درختوں کی پتوں کا جو وہ ہوگا کی شکل ہوگی بڑی گہری سبز. گہرا سبز رنگ جو ہے وہ درختوں کا یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، سرسبز اور شاداب ہیں. یہ ہے مدھامتان. دونوں جنتیں بڑی سرسبز ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان دونوں جنتوں میں چشمے ہوں گے جو جوش مارتے ہوں گے. یعنی پانی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ایک تھوڑا سا پانی ہے کسی کیا کہتے ہیں اسے پانڈ میں، سمجھ میں آیا، گل گیا سڑ گیا. نہیں، وہ چشمے ہوں گے جس میں جوش ہوتا ہوگا اس پانی کے اندر. پہلی جنتیں جو گزر چکی ہیں اس میں کہا گیا تھا فیہما عینان تجریان، ان کے چشمے بہتے ہوں گے، اور یہاں کہا جا رہا ہے جوش مارتے ہوں گے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ پہلی جنتیں چونکہ اعلیٰ درجے کی ہیں ان کا پانی اتنا کثیر ہوگا کہ وہ نہروں کی شکل میں بہتا چلا جائے گا، اور ان کا پانی اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہوگا، اس لیے بہنا نہیں بتلایا، صرف وہیں اس میں جوش ہوتا رہے گا. فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ان دونوں جنتوں میں میوے ہوں گے اور اس میں کھجوریں ہوں گی اور اس میں انار ہوں گے. پہلی 2 جو جنتیں ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ ہر طرح کے پھلوں کی مختلف قسمیں ہوں گی، تو وہاں تو کثرت بتلائی گئی تھی، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کم درجے کی جنتیں ہیں تو کچھ پھلوں کے نام لے دیے گئے ہیں، تو وہ کثرت نہیں ہے جو وہاں ہے. معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سے کم اس میں
ان جنتوں میں چیزیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، ان میں جو حوریں ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گی، خوب سیرت ہوں گی. خیرات خیر سے ہے، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، اور حسان حسن سے ہے، اس کے معنی ہے خوبصورتی کے. اس لیے اچھی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی، اس کا مطلب میں نے وہی کہا کہ خوب سیرت اور خوبصورت، اچھے اخلاق والی ہوں گی اور اچھی شکل والی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، فرمایا کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی کہ جو خیموں میں رکی بھی ہوں گی، جس کو یوں کہا جائے گھریلو، سمجھ میں آیا، پردہ نشین یہ ہوا. تو جو پردہ نشین اور گھر میں رہنے والی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے شرم، ان کی حیا، ان کا اخلاق اور ان کا کردار وہ خود بخود سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ یقیناً اعلیٰ درجے کا ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ وہ خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان کو ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا. میں ذرا آیت نمبر 70 کی طرف پھر پیچھے ہوئیے. آیت نمبر 70، فیہن خیرات حسان، کہ ان میں خوبصورت اور خوب سیرت ہوں گی. یہ جو ہے یہ حوروں کے لیے نہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بیویوں کے لیے لفظ ہے، اور آگے حور مقصورات، وہ حوروں کا تو لفظ ہی آ گیا، حور ہیں. تو معلوم ہوا کہ دو قسمیں ہوں گی عورتوں کی. ایک عورتیں جن کو کہا جائے گا بیویاں، دوسری عورتیں جن کو کہا جائے گا حوریں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ میں آگے چل کر اس کو بتلاؤں گا. جہاں تک بیویوں کا تعلق ہے، ان کے لیے تو کہا گیا فیہن خیرات حسان، وہ بہت خوبصورت ہوں گی اور خوب سیرت ہوں گی. سورہ واقعہ میں آگے ذکر آ رہا ہے کہ عرباً اترابا، وہ کنواریاں ہوں گی، اور یہاں اس میں کہا جا رہا ہے کہ خوبصورت اور خوبصورت. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں کسی عورت کی کیسی بھی شکل ہو، وہاں وہ شکل نہ ہوگی، وہاں وہ شکل ہوگی کہ جو نہایت پسندیدہ ہو. دنیا میں اس عورت کے اندر اخلاقی طور پر کوئی بھی کمزوری ہو سکتی اور ہوگی، لیکن جب وہ جنتی بن گئی، اب اس کے اندر وہ اس اخلاقی کمزوری کو باقی نہ رکھا جائے گا، تو اندرونی برائیاں اور بیرونی برائیاں وہ سب ختم کر کے اندر اور باہر وہ اعلیٰ درجے کی وہ عورت بن جائے گی. ظاہر ہے کہ مردوں کی بھی یہی شکل ہوگی کہ ان کے اندر کی جو خرابیاں اگر ہو سکتی ہیں انسانی اور بشری، ان کو ختم کر کے جنت میں لایا جائے گا. اور کم عمر ہوں گی، جیسے میں نے کہا کہ سورہ واقعہ میں کنواری کا لفظ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے جنت میں پہنچنے کی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی. تو آپ نے دراصل یہ مذاق کیا تھا، اور یہی آپ کے مذاق میں آتا بھی ہے کہ آپ مذاق بھی جو کرتے تھے اس میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ نے مذاق کیا، وہ بیچاری رونے لگی. اس کو کیا معلوم کہ مذاق ہو رہا ہے. آپ نے ایک آدمی بھیجا کہ جا کر اس سے کہہ دو کہ جو بوڑھیاں ہوں گی ان کو بھی جوان کر دیا جائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جاؤ گی، تم جوان ہو جاؤ گی تب جاؤ گی. تو خیر وہ پھر اس کو خوشی ہوئی. تو یہ تو ہے بیویوں کا مسئلہ. رہ گیا یہ کہ صاحب یہ ہر صورت میں شوہروں کو ملیں گی یہ بیویاں، یہ کیا شکل ہوگی؟ خاص طور پر اگر کسی کے کئی بیویاں ہوئی ہیں، یا یوں کہیے کہ کسی عورت کے کئی شوہر ہوئے، تب کیا ہوگا؟ اس میں ایک روایت ملتی ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ وہاں اگر دونوں ہی جنتی ہیں اور یہ بیوی کا ایک ہی شوہر اور شوہر کی ایک ہی بیوی ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دونوں کو ایک دوسرے سے راضی کر دیا جائے گا کہ راضی رہو. اور اگر یہ صورت نہیں ہے کہ مثلا شوہر جو ہے خدا نخواستہ وہ جہنم میں ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، تب اللہ سبحانہ